السلام علیکم 7th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے باب نمبر 1 یہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اس ٹائم میں ہم صرف تاریخ ہی پڑھیں گے۔ باب نمبر 1 کے آپ نے MCQs فل ان دا بلینکس اور اس میں جو ٹرو فالس ہیں آپ نے بک کے اوپر سالو کر لینا ہے۔ اس میں جو کوسچن نمبر 2 ہے جس میں کوسچن آنسر ہیں، یہ آپ نے ہوم ورک لکھنا ہے ان کا اور ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پانی پت کی پہلی جنگ کس سن میں لڑی گئی؟ 1526۔ وہ پہلا شخص جس نے ہندوستان میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی؟ ظہیر الدین بابر۔ کنوج کی لڑائی میں شکست کھا کر ہمایوں کہاں پہنچا؟ آگرہ۔ شیرشاہ سوری نے 1545 میں حملہ کیا قلندر پر۔ 1545 میں شیرشاہ سوری کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوا اسلام شاہ سوری۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 بک پہ سالو کرنا ہے۔ 4 متن کے مطابق 15 خالی جگہ پر کرنی ہے۔ 1526 میں محمد بابر نے ڈیش کی پہلی جنگ ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی؟ پانی پت۔ اس کے بعد اسلام شاہ سوری نے ڈیش میں وفات پائی؟ 1553۔ شیرشاہ سوری نے اپنے اہلکاروں کا ہر 2 یا 3 سال کے بعد ڈیش کر دیتا تھا؟ تبادلہ۔ جنگ کوہانہ کے بعد ہمایوں نے ڈیش کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی؟ افغانوں۔ شیرشاہ سوری ایک معمولی حیثیت سے صرف اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ڈیش کا بادشاہ بنا؟ برصغیر پاک و ہند۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 یہ ٹرو اینڈ فالس والے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ 633 میں مکران سے شروع ہوا؟ ٹرو۔ نصیر الدین محمد ہمایوں نے 1508 میں قندھار میں پیدا ہوا؟ غلط۔ شیرشاہ سوری نے فوجی نظام کو براہ راست اپنے کنٹرول میں رکھا؟ درست۔ 1545 میں شیرشاہ سوری کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوا؟ ٹرو۔ اس کے بعد صوبے کا سربراہ منصف منصفہ کہلاتا تھا؟ یہ فالس ہے۔ اس کے بعد کوسچن ہے، کوسچن آپ نے اپنے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 تھا ہمارے پاس، ہندوستان کی تاریخ میں مغل بادشاہوں نے اپنی سلطنت ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ کیسے حاصل کی؟ یہ بادشاہ ہمایوں کی بات ہے۔ اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ہمایوں کے حالات سازگار ہو گئے۔ اس نے 1554 میں پشاور پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے 1555 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، بابر کے ہندوستان پر حملے کی 2 وجوہات تحریر کریں۔ ابراہیم لودھی اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس رویے سے تنگ آ کر دولت خان نے بابر کو حملے کی دعوت دی اور مدد کا یقین بھی دلایا۔ بابر طویل عرصہ وسطی ایشیائی مہم جوئی میں مصروف رہا لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، کنوج کی لڑائی میں شیرشاہ سوری نے ہمایوں کے مقابلے میں کیسے کامیابی حاصل کی؟ اس کا آنسر ہے، شیرشاہ سوری کو جب ہمایوں کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً کنو کا رخ کیا۔ ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی شیرشاہ سوری اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا۔ ہمایوں نے مجبوراً نشیبی جگہ پر کیمپ لگانا پڑا تو اسی دوران بارشیں شروع ہو گئیں۔ تو جب ہمایوں کے سپاہی پانی کی وجہ سے جگہ بدل رہے تھے تو شیرشاہ نے حملہ کر کے جنگ جیت لی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، شیرشاہ سوری نے دور حکومت میں سرکار کے انتظام کے بنیادی طور پر کون سے 2 اہلکار تھے؟ ہم نے اہلکار بتانے ہیں۔ سرکار کے انتظام کے لیے بنیادی طور پر 2 اہلکار تھے، شکدار شکدارہ، منصف منصفہ۔ شکدار شکدارہ کا کیا کام تھا؟ اس کے پاس انتظامی نوعیت کے کام تھے اور منصف منصفہ اس کے ذمے مقدمات کے فیصلے کرنا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، شیرشاہ سوری نے عوامی بہبود کے لیے کون سے ادارے قائم کیے؟ اس کا جواب ہے، شیرشاہ سوری نے عوامی بہبود کے لیے کئی ادارے کھولے۔ غریبوں اور نداروں کے لیے لنگر کا انتظام کیا گیا۔ ہسپتال اور مکتب بھی کھولے گئے تاکہ عام لوگ پڑھ لکھ کر زندگی بہتر کر سکیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان کوسچن کے آنسر کو لکھنا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔